منور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے, اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج ہم ایک وائرل ویڈیو پر ری ایکشن دیں گے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں, جو بہت ہی اچھا بیان سلمان اظہری صاحب کر رہے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. دوسرے کے گھر چلی جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں, یاتیانی ملکانی, دو فرشتے آئیں گے, عینانی ازرقان, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ تین سوالات معلوم ہے کہ نہیں, قبر میں ہوں گے پتہ ہے کہ نہیں. ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے تین سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے, اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں بہت آسان سوال ہے, بول دوں گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور حضور کے بارے میں بتا دوں گا. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے, وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا. اب سنو, حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر, توجہ چاہو, اے عمر تیری قبر میں یہ دو فرشتے آئیں گے, سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا, کیا جواب دو گے. اب حضرت عمر کی باری تھی, قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں, وہ فرشتے جو تین سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی. اب حضرت عمر جھومنے لگتے, کہتے یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے, منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر. اسی کو کہا اقبال نے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, جس کے پاس یہ حب رسول ہو عشق مصطفیٰ ہو پھر اس کے لیے دنیا ہیچ ہے. 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا, بستر پر لیٹا, سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا, ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے, اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الريع من تلقاء كاظمة او اومد البرق في الظلماء من اظم فما لعينيك ان قلت اخففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن
علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 170 اشعار ہیں پڑھوں تو صبح ہو جائے گی لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا صبح ہوئی نہیں آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آیا سبحان اللہ عزیزان گرامی وقار اس عاشق رسول کی بات اسی لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھے ہوئے 700 سال گزر گئے اشعار میں آج بھی اثر ہے آج بھی اثر ہے ہم نے بھی پکارا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا سبحان اللہ بے باقی شک تم کچھ بھی جمع کر لو جو بھی عہدے منصب ارے کل گزر جانے دو پرائم منسٹر بھی بن جاؤ چیف منسٹر بھی بن جاؤ جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائیڈ لگا کر رکھا ہے کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے یہ حالت کیوں ہو گئی دنیا جمع کیا تخت جمع کیا تاج جمع کیا لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اصل بات تو یہ ہے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا کوئی پرانا نہیں ہوتا عزیزان گرامی وقار جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ ادھر ادھر نہ جاؤ پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ایک بات بتا رہا ہوں آپ قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا ایک بہت عظیم نکتہ ایک بڑے مفکر ہیں انہوں نے فرمایا بڑا عظیم ہے 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے توجہ پہلا سوال کہتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے کیا ہے سمجھ میں آ رہی میری بات تیرا رب کون ہے فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے کہے گا میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے کیا تھا نہیں کیا ہے مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر کے اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے بلکہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں بول کیا کہتا تھا اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری نہیں افسوس ہے معلوم نہیں میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا تمہارا تو یہی ہوگا اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے وہ طیبہ شفا خانہ ہے اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو
अरे गैरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना। आला हजरत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता। वो दो कंधों पर बोझ एक कद्दू है, और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छिचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो। असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। बेशक। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा। सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही कयामत तक कम होगा। बेशक। क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक। मुझे जो पहचानती है दुनिया में वो जानता हूं सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम जिससे जुड़ता है वो देखा है मनाजिर, वो देखा है जलवे। इसीलिए उठो ए नौजवानों, आंखों को तैयार करो उस जलवे जहां आरा की जियारत के लिए, जिसका एक बार समा जाना तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। नशा है छूट जाएगा, जिहालत है खत्म हो जाएगी, बदकिरदारी है सीधे हो जाओगे। हमने तारीख देखा है, जो डाकू थे, चोर थे, जैसे जैसे थे, एक दौलत इश्क मुस्तफा क्या आई, उन्हें कहां से कहां बनाई। फुजैल बिन अयास कौन है, हबीब आजमी कौन है, इनकी तारीखें पढ़ो। बिशर हाफी कौन है, किस दौलत ने इन्हें विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया है। वो नबी पाक की मोहब्बत है, उनकी अजमत है। इसीलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, आज लोग ये पूछते हैं क्या मिलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं क्या मिलेगा। इन आंखों को नशा से अगर मुक्त करना चाहते हो, एक खुमार अपने आंखों में डालो, नशा हर तरह का छूटेगा, शराब भी और ड्रग्स भी, सारी चीजें छूटेंगी। एक तमन्ना करो, एक तमन्ना करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह ताला जिस दिन ये दुआ तुम्हारी कबूल कर ले और वो दिन आ जाए, और इतना ही नहीं, बारगाह मुस्तफा में भी पुकारा करो। वो गैरतमंद रसूल है, वो सखी रसूल है, लजपाल रसूल है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जो बयान सुना उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।